میں تمام ناظرین کی خدمت میں حتیہ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے حق میں رمضان المبارک کو قیمتی بنائے اور اس کی ایک ایک گھڑی سے ہم کو بھرپور استفادے کا موقع عطا فرمائے، اور اس موقع پر ناظرین کی خدمت میں انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شریعت مطہرہ میں عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے۔ عبادت بدنی میں نماز ہے اور روزہ ہے، اور اسی طرح حج میں جہاں مال خرچ ہوتا ہے وہاں بدن بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ عبادت بدنیہ کہلاتی ہے۔ اور ایک عبادت مالیہ ہے۔ عبادت مالیہ جس میں آدمی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح حج ہے کہ زکوٰۃ میں آدمی اپنا پیسہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اور حج کے موقع پر جملہ اخراجات کے لیے آدمی اپنے پیسے لگاتا ہے اور حج جیسی عبادت کو انجام دینے کا اہتمام کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اللہ نے جہاں فرض کا ایک حکم بندوں پر لاگو کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے نفل کام کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ ہر چیز میں جہاں فرض ہے وہاں نفل موجود ہے۔ جیسے آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز بھی رکھی گئی۔ جہاں آدمی فرض روزے رکھتا ہے وہیں نفل روزے بھی رکھے گئے۔ جہاں آدمی حج فرض ادا کرتا ہے تو وہیں دوبارہ سے 12 جب جاتا ہے تو پھر وہ حج اس کا نفل ہوتا ہے، تو نفل حج کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرض مقرر فرمایا ہے وہیں نفل بھی مقرر فرمایا۔ فرض میں تو اللہ کا قانون ہوتا ہے، اگر ادا نہ کرے تو اس کی سخت سزائیں ہیں۔ نفل کا دار و مدار شوق پر ہے، اور جو آدمی اپنے مولا سے جس قدر محبت ہوتی ہے اور ان کو راضی کرنے، ان کو خوش کرنے، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے جو کچھ مجاہدے کرتا ہے اس کا تعلق نفل سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ایسی زندگی گزارے کہ مال کی محبت دل میں نہ آئے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کا حکم فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے کئی ایک فائدے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی ایک غریب، محتاج، مسکین، بیوہ کی حاجت پوری کرتا ہے، وہیں اپنے نفس کا تزکیہ بھی ہے کہ یہ مال جیب سے نکال کر خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جمع کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ خرچ کرنے والی چیز ہے۔ یہ کسی کے ہاتھ میں رکھنا منشا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہاتھوں ہاتھ آگے بڑھانے کا حکم ہے۔ تو اس سے آدمی کے دل کے اندر مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ تو جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی شریعت مطہرہ میں انفاق فی سبیل اللہ بندوں کے شوق اور ذوق کے اعتبار سے اس کو نفل بنایا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں صدقات کے حکم کا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے، وہیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔
بندوں صرف زکوٰۃ کی فرضیت پر توجہ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نفل کام بھی انجام دو، نفل خرچ کی طرف توجہ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر زکوٰۃ کے اندر کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو نفل جو ہے انفاق کے ذریعے سے اس کی تکمیل کر دی جاتی، جیسے حدیث میں ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے فرض نماز میں کمی رہے تو واجب نماز کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی جاتی، واجب میں اگر کمی رہتی ہے تو سنت اور نفل کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی جاتی۔ ایسے فرض زکوٰۃ میں اگر کوتاہی ہو اور کسی طرح کی کچھ کمی بھولے سے رہ جائے تو پھر اس کا جو بدل ہے انفاق فی سبیل اللہ ہو جایا کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث شریفہ میں جگہ جگہ ترغیب دلائی گئی کہ بندوں صرف فرض پر اکتفا مت کرو، جیسے فرض نماز پڑھنے پر تم اکتفا نہیں کرتے بلکہ نفل نماز بھی پڑھتے ہو، ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کو بطور نفل کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ بعض موقعوں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ بہت سے بندے اگر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بعض خرچ ایسے ہیں جو مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو، بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ بندے سے جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ جو شخص اپنے مولا کو خوش رکھنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھی خوش رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے یہاں، اسلاف کے یہاں مستقل انفاق فی سبیل اللہ کا بھی مستقل ایک حصہ تنخواہوں میں مقرر ہوا کرتا تھا۔ جیسے زکوٰۃ 2.5% فرض ہے تو وہ حضرات اپنے تنخواہوں میں سے، روپیوں میں سے، آمدنی میں سے 2.5% بطور نفل کے انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو بندے مومن کو چاہیے رمضان المبارک میں صرف فرض زکوٰۃ پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنے مولا کی زیادہ سے زیادہ رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفل خرچ کا بھی بڑا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انفاق کے سلسلے میں ترغیب دلاتے ہوئے یہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، دیکھو جو بھی تم اپنی ذات سے جو پیسہ خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، جو مال دیتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا نفع مجھے نہیں تمہاری ذات کو پہنچتا کہ پتہ نہیں تم کس اعتبار سے اپنی ذات کی منفعت حاصل کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کا تحفظ حاصل کرتے ہو، پر تمہارا جو خرچ ہے میری راہ میں بیکار نہیں جائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگوں تم راہ خدا میں خرچ کرو، تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم جو بھی پیسہ خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرو تو پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، ذرا برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر بھی نیکی مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، جس لین سے بھی بندے نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ذرے برابر کا بھی لحاظ رکھ کر اس کا بدلہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے سوال پر کہ
انفاق کے لیے اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے تو ہم کو کیا خرچ کرنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ میں کس طرح کے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، اللہ فرماتے ہیں کہ جو پیسہ زائد تمہارے پاس بچ جاتا ہے اس میں سے اپنے منشے کے مطابق اور اپنی جو ہے ضرورت کے اعتبار سے جتنا مناسب سمجھو خرچ کرنے کا اہتمام کیا کرو۔ تمہارے جو نفل خرچ کا سب سے بڑا مظہر انسان کے اپنے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے یتیم لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، پریشان حال مسافر ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ خرچ کریں تو کن کن لوگوں پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، دیکھو تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھو، ان کے آرام و راحت کا لحاظ رکھو، بیمار ہیں تو علاج اور معالجہ کرو۔ بلکہ بعض فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ماں بوڑھی ہے اور باپ بوڑھا ہے، فریش ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، تو بچوں کا کام ہے کہ ہر نماز کا فدیہ بھی ماں کی طرف سے خرچ کرو، باپ کی طرف سے خرچ کرو۔ ہر نماز کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے۔ ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت 60 یا 70 روپے ہوتی ہے۔ اس طرح 5 نماز ماں باپ نہیں پڑھ سک رہے ہیں، فریش ہیں، تو آپ ہر نماز کا فدیہ بھی دے دیا کرو۔ اور اسی ہے اس واجب کو بھی اس میں شمار کیا گیا کہ واجب الوتر نماز یہ بھی واجب ہے، اس کا بھی جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے اس کا فدیہ دیا کرو۔ اور اس طرح دن اور رات میں 6 نمازوں کا فدیہ۔ اور پھر اس سے ہٹ کر ماں ہے، شوگر پیشنٹ ہے، ضعیف ہے، بوڑھی ہے، باپ ضعیف اور بوڑھے ہیں، تو ماں باپ کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دیا کرو۔ مسکین کا کھانا جو ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت 60 یا 70 روپے دے دیا کرو، تو یہ بھی اپنے والدین کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی، اور انفاق فی سبیل اللہ کا شعبہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا کہ دیکھو راہ خدا میں جو پیسہ تمہارے پاس زائد آ جاتا ہے خرچ کرنے کا اہتمام کرو۔ اگر خرچ نہیں کرو گے تو بعض دفعہ تم ہلاکت کے راستے میں پڑ جاؤ گے، مہلک بیماریاں جنم لیں گی، اور مہلک قسم کے جو ہے مریض بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا، انفاق کا اہتمام کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ بعض دفعہ نفل خرچ نہ کرنے کے سبب رشتہ داروں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا، ماں باپ پر خرچ کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا، ضرورت مندوں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا۔ اسی طرح اڑوس پڑوس میں رہنے والے غریب ہیں، فقیر ہیں، بیوہ ہیں، آدمی اپنی جگہ خوش و خرم ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھتے ہیں کیسی ان کو خوشی نصیب ہے، تو اس بندے کو تشکر کے طور پر ان ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ بعض مرتبہ ان کی جو آہ نکل جاتی ہے انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، راہ خدا میں خرچ کرنے کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
بعض جگہوں میں ایسی بھی واقعات پیش آئے، ایک صاحب بلڈ کینسر میں مبتلا ہوئے اور رہتے تھے کسی پردیسی ملک میں جا کر، نہ اپنے ماں باپ سے تعلق ہے، نہ رشتہ داریوں سے تعلق ہے، بیچارہ وہ جو ہے بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ پریشان ہو کر کسی ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ والے نے پوچھا تم رہتے کہاں؟ کہا بھی میرا تو دوسرا ملک ہے، میں یہاں پیسے کمانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا شکر ہے پیسوں میں کمی نہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر یہاں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہو، اور اتنے سالوں سے پیسہ تم کما رہے ہو، مقصود دنیا میں پیسہ نہیں ہے، مقصود تو انسانوں کی دعائیں لینا ہے۔ جاؤ اپنے خاندان میں، برادری میں جو غریب ہیں اس کی مدد کرو، جو محتاج ہیں اس کا خیال کرو، جس کو مکان نہیں مکان کا انتظام کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، باپ کے رشتہ دار ہوں، ماں کے رشتہ دار ہوں، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ تو اللہ کا بندہ نکلا اور اس کے بعد مستقل اس نے 2 مہینے کی چھٹی لگا دی، گئے باپ کے رشتہ دار کے پاس، ماں کے رشتہ داروں کے پاس جو بہت پریشان حال تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنستے بولتے رہنا، اور پھر ان کی خدمت کے نتیجے میں ان بندے کو جو دعائیں ملی ہیں، پھر ہے اس کے تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد جو ہے ٹیسٹ کروایا گیا تو رپورٹ سب کے سب نارمل نکلے۔ ڈاکٹر سب پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، لوگوں کی توجہ ظاہری بیماری کی طرف نہیں بیماری کی طرف جاتی ہے، اصل کچھ بندے کو ایسے کام کرنا ہے مالی خدمت کر کے کہ ان کی دعائیں لیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگو راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج ڈالو۔ زکوٰۃ کے علاوہ ہے یہ حکم کہ اگر تم خرچ نہیں کرو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مہلک بیماری میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھی طرح یہ بات سنو، جو بھی کام کرو اخلاص سے کرو، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے اپنی سخاوت کے جو ہے آپ چرچا کر رہے ہوں، اس طرح کا عمل نہیں، بلکہ وَأَحْسِنُوا، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ راتوں میں اٹھو اور جاؤ، کتنے بھوکے لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے، اور کتنے لوگ غریب اور فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں جن کو بچھونا نہیں ہے، جن کو اوڑھنا نہیں ہے۔ آپ خاموشی سے جا کر خدمت کرو، اور اس کو بہانہ بنا کر خدا کی بارگاہ بھیک مانگو، اللہ تمہاری حاجات کو پوری کرنے والا ہے۔ کوئی شوگر پیشنٹ ہو کر پریشان ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ایڈس کا مریض ہے خدا نخواستہ، اور کوئی ایسی پریشانیوں میں ہے جس سے چھٹکارے کا کوئی دروازہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ بچیاں ہیں، شادیوں کے مسئلے ٹیڑھے ہیں، بچے ہیں، ملازمت ان کو نہیں مل رہی ہے، راتوں میں اٹھو اور کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے لو، بچھونا اور بستر لے لو، رات کی تاریکی میں نکلا کرو، اور اس کے بعد جاؤ خاموشی کے ساتھ غریبوں کے گھروں میں دے دیا کرو، اور خواہ اناج کی صورت میں ہو، خواہ پیسہ اور غلے کی صورت میں ہو، اور پھر رہ آ کر 2 رکعت نماز تہجد پڑھو، مولا سے یہ بھیک مانگو کہ مولا یہ عمل محض تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، آپ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والے، مولا سے آپ اس طرح حوالہ دے کر بھیک مانگیں گے، پروردگار عالم بھی دیکھیں گے میرا بندہ محض رات کی تاریکی میں اخلاص کے ساتھ اس نے خرچ کیا ہے، پروردگار عالم اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گی۔ یہ کام ہے جس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ ہلاکت میں اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ انفاق جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگو جو بھی نفل خرچ تم میری بارگاہ کرتے ہو، ایک ایک پیسہ کیوں نہ ہو، میں اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کے سلسلے میں خاص طور پر فرمایا
کہ دیکھو راہ خدا میں خرچ کرنے میں پیچھے مت ہٹو، میرے غیبی خزانوں پر یقین رکھو۔ اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، انفق یا بلال، اے بلال تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ تم اپنا پیسہ غریبوں پر لٹاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے تم پر لٹائے گا۔ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا، کہ عرش والے سے کبھی کمی کے بارے میں تم اندیشہ مت کرو، وہ تمہاری ضروریات سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں لوگ پیسہ بینکوں میں جمع کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، بس بعض دفعہ کہ صاحب بینک بھی لوٹ لیے جا رہے ہیں، بینک کا عملہ بھی فرار ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا بینک کا جو نظام ہے وہ ایسا مضبوط ہے اور ایسا محفوظ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے نظام میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پیسہ بینکوں میں جمع کر کے اطمینان سے بیٹھتے ہو یہ کہہ کر کے صاحب پیسہ بڑھے گا اس میں، یاد رکھو اللہ نے سود کو مٹایا ہے، صدقے کو بڑھایا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے سودی کاروبار ہیں اور جتنے سود خور ہیں، سود بھی مٹے گا اور سود خور بھی مٹ جائیں گے۔ اور صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے جو کام کرو گے وہ لا محالہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انفاق سبیل اللہ کا مرحلہ ہو، میری راہ میں جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو، خواہ وہ فرض کی صورت میں ہو، نفل کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو یا انفاق فی سبیل اللہ نفلی طور پر ہو، میرے یہاں پیسہ خرچ کرنے والوں کا ایک بینکنگ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بینکنگ کے 3 نظام ہیں۔ پہلا نظام اللہ کا یہ ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1 پیسہ خرچ کرو تو 10 پیسے خرچ کرنے کا ثواب لے لو۔ 1 روپیہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو 10 روپیے خرچ کرنے کا ثواب لے لو۔ 100 روپیے خرچ کیا ہے تو 1000 روپیے خرچ کرنے کا ثواب لے لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال کے آخر میں، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو شخص ایک بھی نیکی کرے گا کسی بھی لائن کے اعتبار سے ہو، فلہ 10 امثالہا، ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ پہلا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور انفاق کا دوسرا جو نظام ہے، دوسرا بینکنگ نظام اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ بندہ اگر 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کی مثال 1 دانے کی سی ہے۔ وہ دانہ زمین میں جب جاتا ہے آہستہ ملک کے ظاہر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے جو ہے مستقل یہ وہ جب بڑھتا رہتا ہے تو اس سے 7 جو ہے بالیاں نکل آئی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو گویا 1 پیسہ خرچ کریں گے راہ خدا میں 700 پیسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ غالباً سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، كمثل حبة، ایک دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس سے 7 بالیاں نکل آئیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، 7 بالیوں میں گویا 700 دانے ہیں۔ 1 پیسہ خرچ کیا، اللہ کے یہاں بینک میں 700 پیسے خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور 1 روپیہ اگر خرچ کیا تو 700 روپیے خرچ کرنے کا ثواب۔
1000 خرچ کیا 700,000 خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بینک کا دوسرا نظام ہے۔ اللہ کے بینکنگ کا تیسرا نظام کیا ہے؟ تیسرا نظام واللہ یضاعف لمن یشاء۔ بندہ جب راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، کتنا دیا جائے گا، کتنا ملنے والا ہے، خرچ کرنے والا نہیں جانتا، دینے والا جانتا ہے، اور کتنا دینے والے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کئی گناہ دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں اور کس کو دیتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پر اتنی بات ضرور ہے کہ جتنا اخلاص کے ساتھ آپ خرچ کریں گے دنیا والوں کو معلوم نہ ہو، آپ چھپا کر خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کی برکت سے آپ کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کا اخلاص ہم سے کہیں زیادہ تھا، کئی گنا بڑا ہوا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے انفاق پر فرمایا، میرا صحابی یعنی میرا وہ ساتھی جو ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں میری صحبت پائی ہو، ایک وہ کھجور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایک کھجور کو بڑھا کر بے حساب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی کا ایک کھجور راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، بعد آنے والا احد پہاڑ سونا بھی خرچ کرے گا تو صحابی کے اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ان کا جو اخلاص ہے، ان کا عقیل و للہیت ہے، ان کا جو یقین اور ایمان ہے ہمارے ایمان اور یقین سے کہیں زیادہ بڑا ہوا، اس لیے ان کا اجر بھی اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی شعبہ ہمارے سامنے چھوٹنے نہ پائے۔ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کر آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نفل کے طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے خرچ کرو، انشاءاللہ آپ کے بہت سے کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کے غریبوں کی دعائیں ملیں گی، آپ کی ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خرچ کرنے سے آپ کے کیا کیا منفعت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، امریکہ جانا چاہتے تھے انٹرویو دینے کے لیے، کہ انٹرویو میں کئی مرتبہ ناکامی ہوئی، اور وہ آ کر مجھ سے ذکر کرنے لگے تو میں نے کچھ وظیفے بتانے کے ساتھ ساتھ جو بڑا وظیفہ بتایا وہ یہ ہے، میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ نیت کر لو، میں جتنی تنخواہ وہاں کماؤں گا 1% یا 2% میرے خاندان کے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان پر میں خرچ کروں گا، یہ نیت کر لو۔ الحمدللہ انہوں نے نیت کر لی، اور ابھی جب انٹرویو کے لیے گئے تو اللہ نے کامیاب کر دیا، انٹرویو میں کامیاب ہو گئے، نکل گئے۔ اب وہ ماشاءاللہ وہاں کما رہے ہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ ہر مہینے کی جو آمدنی ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ذریعے سے بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں، خاص طور پر مدارس اسلامیہ اور مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، ان پر بھی آپ خرچ کرو اپنا، کیونکہ سب سے عظیم دولت دنیا میں قرآن ہے، اور قرآن کی خدمت کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ قرآن کا پڑھانا بہت بڑی نعمت ہے، ایسے بندوں کو تم خوش کرو جن سے دعائیں نکلیں گی تو پھر اللہ تمہارے لیے عرش کے پر جو ہے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں اور آپ کی مصیبتیں ٹل جاتی رہیں۔ اس کا اہتمام ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اور مصیبتیں ہماری ہٹیں، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ کوئی بھی بیماری ہو، پریشانی ہو، آپ اس بیماری کے علاج کے لیے
مختصر ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس پر آپ عمل کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوں، بس 9 یا 10 سیکنڈ کا کام ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ وضو کر کے آپ یہ دعا پڑھ کر پھونک لیا کرو، بیمار پر بھی پھونک دیا کرو، شفا ملے گی۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، تیسرا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، چوتھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، پانچواں استغفر اللہ، اور چھٹا ہے آپ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، ساتواں ہے یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی۔ انشاءاللہ آپ دم کر لیں گے، اللہ کے حکم سے ساری پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، وہ ہم کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا، نیکیوں میں آگے بڑھنا دیکھ نہیں سکتا، وہ ہم کو تکلیف پہنچانے میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تعوذ پڑھ کر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر خدا کی شان رحمانیت اور رحیمیت کو آپ نے دعوت دی، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت آپ کے ساتھ ہو گئی۔ پھر آپ نے درود شریف ایک دفعہ پڑھا، 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر اتر گئیں، 10 درجے بلند ہو گئے، اور 10 جو ہے بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایسے کلمہ طیبہ ہے، یہ کافر بھی اگر پڑھ لیتا ہے خدا کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس میں اس لیے کلمہ طیبہ یہ ہے پڑھنے کا اہتمام ہو۔ بندہ گناہ کر کے خدا سے دور ہوتا ہے، استغفار پڑھتے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہ نے فرمایا شکر کرو میں نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، تو آپ نے اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا چاہیے بتا، یا شافی انت الشافی، مولا شفا آپ دینے والے ہیں کوئی اور نہیں، یا کافی انت الکافی، مولا نہ گولیوں میں شفا ہے نہ انجیکشن میں ہے، شفا کی جو ہے کافی تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی کافی نہیں ہے۔ اس طرح آپ اس کو پڑھ کر دم کر لیا کریں، مریض کو بھی دم کریں، انشاءاللہ بلاؤں کے ٹلنے کا ذریعہ ہوگا۔ پھر دوسرا اہم کام ہے انفاق فی سبیل اللہ، کسی ایسے غریب کو جو ہے آپ دے دو جس کو پیسہ دینے سے اس کے اندرون سے دعائیں نکلیں گی، یہ دعائیں پھر ہمارے لیے ذخیر آخرت بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں فرض زکوٰۃ کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کے طریقے پر بھی نفلی کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے، اپنے لیے ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے، اللہ کا قرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔